یہ کافی عرصہ پہلے کی بات ہے کہ جب میں پنجاب یونیورسٹی لاہور میں زیر تعلیم تھا کہ ایک دن ہال روڈ پر ایک ڈاکومنٹری مووی کی تلاش میں ایک ایسی مووی میرے ہاتھ لگی جس نے مجھے ایک عرصہ تک انتہائی خوف زدہ کیے رکھا، بلکہ یوں کہہ لیجیے کہ ایک طرح سے نیم پاگل کر کے رکھ دیا۔ اس مووی کو دیکھنے کے بعد ایک لمبے عرصے تک مجھ پر اس کے اثرات رہے۔ ٹھیک طرح سے کھانا پینا چھوٹ گیا، بھوک جیسے مر گئی تھی۔ میری آنکھوں کے سامنے وہ مناظر ہٹتے ہی نہیں تھے، حالانکہ میں ان کو ذہن سے جھٹکنے کی کوشش کرتا رہتا تھا، لیکن ہر دفعہ ناکام رہتا۔ میں آج بھی سوچتا ہوں کہ کاش اس روز میں اپنی مطلوبہ ڈاکومنٹری مووی کے لیے نہ گیا ہوتا۔ لاہور کے ہار روڈ پر موویز کی بے شمار دکانیں تھیں، لیکن مجھے شروع سے ہی فلموں سے نفرت رہی۔ میرے لیے باعث دلچسپی صرف ریسرچ پر مبنی موویز ہوتی تھی۔ یہ دکان جہاں سے اس طرح کی موویز ملتی تھیں ہار روڈ پر صرف ایک ہی تھی، اور ایک پلازے کے ٹاپ فلور پر بالکل آخر میں واقع تھی۔ میں اس روز تسخیر چاند سے متعلق ایک مووی کی تلاش میں گیا، مگر وہ مووی تو نہ ملی۔ البتہ یہ منحوس فلم مجھے مل گئی، اور میں اس کا نام آپ کے ساتھ شیئر نہیں کروں گا کیونکہ وہ دیکھے جانے کے قابل نہیں ہے۔ گھر آ کر میں نے اسے پلیئر پر لگایا اور انہماک اور دلچسپی سے دیکھنے لگا۔ یہ فلم کیا تھی؟ ایک دہشت اور وحشت کی انتہائی خوفناک تصویر تھی۔ یہ ایک مووی نہیں تھی، بلکہ ایک چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں کو جوڑ کر اسے ایک فلم کی شکل دی گئی تھی۔ یہ موت کے سچے واقعات پر مشتمل تھی۔ مختلف حادثات میں موقع پر کچلی ہوئی لاشوں کے ویڈیو مناظر انتہائی صاف کلوز اپ میں دکھائے گئے تھے۔ آپریشنز کے دوران انسانوں کی چیڑ پاڑ اور ناکام آپریشنز کی وجہ سے مرتے ہوئے انسانوں کے آخری لمحات، موت کی سزا پانے والے مجرموں کے مرنے کے آخری سین جنہیں خفیہ کیمروں کی مدد سے فلمایا گیا تھا۔ کچھ کو زہریلے انجیکشن سے، کسی کو گیس چیمبر میں، اور کسی کو تلوار سے گردن کاٹ کر کسی جگہ پھانسی کے ذریعے سزائے موت دینے کے حقیقی سین تھے۔ کہیں پر جنگلی قبائل کے ہاتھوں کسی انسان کو مار کر اس کو کھانے کے مناظر، اور کچھ ایسے منظر جن میں انسانوں کو اغوا کر کے ان کو آرے پر چیرنے کے اصل مناظر۔ یہ 3 گھنٹے کی فلم ہزاروں انسانوں کی اموات کی مختلف سچی کہانیاں تھی۔ پوری فلم دیکھنے کے بعد آپ سوچ لیجئے کہ میرے ذہن کی کیا کیفیت ہوئی ہوگی۔ میرا ہر چیز سے دل اچاٹ گیا، اور میرے تصور میں انسانوں کے کٹے کچلے اعضاء دکھائی دیتے رہتے، گردنوں سے اچھلتے خون کے فوارے۔ میرے ارد گرد سب نارمل ہو رہا ہوتا اور میں تصور میں کچھ اور ہی دیکھ رہا ہوتا۔ میں ایک بات سوچتا تھا کہ کیا یہ سب اس دنیا میں دیکھا جاتا ہے؟ اگر یہ مووی بنائی گئی تو ظاہر ہے اسے دیکھنے والے بھی کروڑوں کی تعداد میں ہوں گے۔ بنانے والے نے ان کروڑوں افراد کی تسکین کے لیے تیار کی ہوگی۔ اس مووی میں ظلم، تشدد کے ایسے بھی مناظر تھے جن کا میں نے آپ دوستوں کے سامنے قصداً ذکر نہیں کیا، کیونکہ وہ ایسے خوفناک تھے کہ آپ بھی پریشان ہو کر رہ جائیں گے۔ ان مناظر کو فلمانے کے لیے چھوٹے بچوں اور انسانوں کو پہلے اغوا کیا جاتا اور پھر ان پر ظلم کے وہ پہاڑ توڑے جاتے کہ انسان کی روح تک کانپ جائے۔ پاس کھڑا کوئی شخص کیمرے سے ان کو فلما رہا ہوتا، اور اس وقت کیمرے والے کا فوکس ان مظلوم انسانوں کے چہروں پر چھائی ہوئی دہشت پر ہوتا جو اس وقت تکلیف سے گزرتے ہوئے ان کے پورے وجود پر جم چکی ہوتی۔ کیسا پتھر دل وہ شخص ہوگا جو یہ سب اپنے کیمرے میں محفوظ کر رہا ہوگا۔ میرے ذہن میں یہ سوال بہت سال تک چکراتا رہا، اور
کہ یہ اسی زمین پر موجود کون سی دنیا ہوگی جہاں یہ سب کچھ کیا جاتا ہے؟ وہ کیسے انسان ہوں گے جو ان منظر سے لطف اور سکون لیتے ہوں گے؟ وہ کون لوگ ہیں جو یہ کرتے ہوں گے؟ کئی سال بعد مجھے اس سوال کا جواب مل گیا کہ اس دنیا میں کروڑوں ایسے ذہنی مریض موجود ہیں جن کو ایسے خون آشام مناظر دیکھنے سے تسکین حاصل ہوتی ہے، اور ان کی تسکین حاصل کرنے والے بھی اسی دنیا میں ہمارے ارد گرد موجود ہیں۔ پچھلے کچھ عرصہ سے بالی ووڈ کی فلموں میں بہت تیزی سے یہ مناظر شامل کیے جانے لگ گئے ہیں۔ گو کہ یہ سب مناظر 3D گرین سکرین ٹیکنالوجی، میک اپ اور ڈمی انسانوں کے ذریعے تخلیق کیے جاتے ہیں، لیکن ان میں اتنی صفائی، مہارت، حقیقی پن ہوتا ہے کہ بالکل اصلی محسوس ہوتے ہیں۔ سا موویز، فائنل ڈیسٹینیشن کے سلسلے اور ان جیسی بہت سی موویز میں یہی دکھایا جاتا ہے۔ ان میں انسانوں کے مرنے کے مناظر اتنی تفصیل اور کلوز اپ میں دکھائے جاتے ہیں کہ دیکھنے والا انسان خود بھی ان کا حصہ محسوس کرنے لگتا ہے۔ لیکن ان موویز میں حقیقت میں کسی انسان کی موت واقعہ نہیں ہوتی، یہ سب ٹیکنالوجی کے ذریعے تخلیق کیا جاتا ہے۔ لیکن میں جس دنیا کی آپ کو سیر کرانے لگا ہوں، وہاں نہ تو کوئی کیمرہ ٹیکنیک سے کام لیا جاتا ہے اور نہ ہی ان میں ڈیمی انسانوں کے ساتھ یہ سب کچھ کیا جاتا ہے، بلکہ یہ سب حقیقت میں کیا جاتا ہے۔ لاتعداد بدبخت جو انسانیت کے نام پر بدصورت داغ ہیں، ایسے گندے کاموں میں ملوث ہیں کہ دنیا میں موجود اپنے جیسے درندوں کے اس خون آشام ذوق کی تسکین میں مصروف ہیں۔ ٹی وی، سینما کی دنیا بہت محدود ہے، یہاں یہ سب کھلے عام نہیں دکھایا جا سکتا۔ انٹرنیٹ کی دنیا چھپی ہوئی ہے، اور یہ چھپی ہوئی دنیا ہے، یہاں پر وہ سب کچھ بھی دکھایا جا سکتا ہے جو سینما ٹی وی پر دکھانا ممکن نہیں۔ لیکن یہاں بھی انٹرنیٹ سرچ انجن بنانے والی کمپنیز کا چیک اینڈ بیلنس کا سخت نظام موجود ہے، جو ایسی چیزوں پر نظر رکھتا ہے، اور کسی بھی ایسی چیز کو نیٹ کے سمندر میں داخل نہیں ہونے دیا جاتا جو صارفین کے لیے تکلیف دہ ہو۔ گو کہ فحاشی اور عریانی کی گندگی سے نیٹ کا آدھا سمندر بھر چکا ہے، مگر شاید ان کا مشن بھی یہی ہے کہ اس دنیا میں بدکاری کو فروغ حاصل ہوتا رہے، لہٰذا بہت سے جرائم اور انسانیت سوز مناظر وغیرہ کی یہاں تک رسائی نہیں ہے۔ ان سیاہ بخت اور انسانی درندوں نے پیسہ کمانے اور ان کی درندگی سے لطف اٹھانے والے ان جیسے عام درندوں کی تسکین کے لیے نیٹ کی ایک نئی دنیا ایجاد کر لی۔ اس دنیا کا نام ڈیپ ویب اور ڈارک ویب۔ یہ ڈارک ویب اب انٹرنیٹ کی دنیا کا 90% حصہ بن چکی ہے، اور اس 90% میں کیا ہے؟ کیا آپ کو پتہ ہے اس 90% میں کیا ہے؟ اس 90% میں وہ سب بالکل عام اور معمولی ہے جو میں نے اس مووی میں دیکھا تھا۔ یوں سمجھ لیجئے کہ وہ مووی صحرائے گوبی میں ریت کے ایک معمولی ذرے کے برابر تھی، یا پوری دنیا کے سمندر کا صرف ایک قطرہ تھی جو غلطی سے اس زمانے میں مجھ تک پہنچ گیا، جب انٹرنیٹ اتنا عام نہیں تھا اور ایسی موویز، ایسی ویڈیوز صرف ویڈیو کیسٹ اور CDs پر دستیاب تھیں۔ اس ڈارک ویب میں منشیات کی خرید و فروخت سے لے کر اسلحہ، کرائے کے قاتل تک مل جاتے ہیں، اور وہ وحشیانہ لائیو مناظر جن کا فلموں میں تصور بھی ناممکن ہے۔ وہ جرائم اور گناہ کا ہر وہ عمل دیکھنے کو ملتا ہے جس پر انسانیت شرما جائے۔ اگر انٹرنیٹ کی دنیا کو سمندر میں تیرتے ایک بہت بڑے آئس برگ سے تشبیہ دی جائے، تو اس آئس برگ کا 10% وہ حصہ ہے جو سطح سمندر پر بیرونی طور پر نظر آتا ہے، جس تک ہر کسی کی رسائی ممکن ہے۔ اسے سرفیس ویب سمجھ لیجئے۔
اور اس آئس برگ کا 90% وہ حصہ ہے جو ڈارک ویب اور ڈیپ ویب پر مشتمل ہے، جس تک ہر کسی کی رسائی ممکن نہیں۔ جس کی رسائی اس ڈارک حصے تک ہو جاتی ہے وہ اسی دنیا کا حصہ بن کر رہ جاتا ہے۔ اس سے زندہ بچ نکلنا اسی طرح ناممکن ہو جاتا ہے جیسے کسی انڈر ورلڈ مافیا کے رکن بن کر پھنس جاتے ہیں۔ اسی انڈر ورلڈ سے نکل جانے والے کو فوری طور پر عبرت ناک موت سے دوچار ہونا پڑ جاتا ہے۔ میں نے اس سے پہلے صرف ڈارک ویب پر آپ سے تفصیلی گفتگو کی تھی، لکھا تھا۔ اب یہ بھی معلوم ہے کہ اس ڈارک ویب سے آگے کی دنیا بھی تخلیق کر لی گئی ہے، جو اس سے بھی گہری اور پیچیدہ ہے۔ اس دنیا کا نام میریانا ویب ہے۔ میریانا ٹرینچ سمندر کا سب سے گہرا مقام ہے۔ یہ بحر الکاہل میں واقع ہے، جس کی گہرائی 10,911 میٹر 37,797 فٹ ہے، جس میں کوئی انسان نہیں اتر سکتا۔ میریانا ویب بھی انٹرنیٹ کی سمندر کا وہ حصہ ہے جس تک ہر کسی کی رسائی ناممکن ہے۔ سرفیس ویب، جس پر میری آپ کی یہ انٹرنیٹ کی دنیا ہے، جس میں فیس بک، گوگل، یوٹیوب وغیرہ ہوتے ہیں، اس میں ایک بچہ بھی آسانی سے داخل ہو کر اپنے مطلب کی چیز گوگل کے ذریعے تلاش کر لیتا ہے۔ کسی بھی چیز کا نام لکھیے، گوگل 1 سیکنڈ میں وہ چیز آپ کے سامنے لا کر رکھ دیتا ہے۔ لیکن ڈیپ ویب، جس میں لیگل لیکن خفیہ معلومات ہوتی ہیں، اس میں جانے کے لیے آپ کو ویب ایڈریس کی ضرورت ہوتی ہے۔ آپ سرچ میں وہ ایڈریس داخل کرتے ہیں، وہ ڈیپ ویب کی دنیا میں داخل ہو جاتے ہیں۔ یہ ویب کے ایڈریس بہت زیادہ لمبے ہوتے ہیں، آپ ایڈریس کے بغیر یہاں جانے کا سوچ بھی نہیں سکتے۔ اس سے نیچے کی دنیا ڈارک ویب کی دنیا ہے، جو غیر قانونی سرگرمیوں کے لیے ہوتی ہے، اور اس میں بھی ڈیپ ویب کی طرح لمبا چوڑا سا ایڈریس ہونا ضروری ہے، جس کے راستے آپ انٹرنیٹ کی انڈر ورلڈ تک پہنچ جاتے ہیں۔ لیکن میریانا ویب تک جانا ناممکن ہے، چاہے آپ کے پاس ایڈریس بھی موجود ہو۔ اس میں جانے کے لیے آپ کو ایڈریس کے ساتھ ساتھ 2 اور چیزوں کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ ایک اس کی کی یعنی چابی، اور دوسرا سپر کمپیوٹر۔ اس میریانا ویب میں کیا ہے، کیا ہو سکتا ہے، اس کا صرف اندازہ ہی لگایا جا سکتا ہے۔ یہ میریانا ویب ایلومناتی کے متعلق بھی ہو سکتی ہے، شیطان سے براہ راست رابطے کے لیے بھی، اور اس کی پوجا اور اس کے پجاریوں کے آپس کے رابطے کے لیے بھی، یا پھر دجال جیسی کسی ہستی کی بھی خفیہ دنیا ہو سکتی ہے، جس سے وہ سب کچھ کنٹرول کرے گا یا کر رہا ہے۔ آپ دوستوں سے صرف یہی التماس ہے کہ آپ بچوں کو کمپیوٹر اور انٹرنیٹ کی سہولتیں ضرور دیجیے، مگر ان پر نظر رکھیے۔ ان کے راتوں کو جاگ کر کمپیوٹر استعمال کرنے کی کوششوں پر پابندی لگائیے، کیونکہ آپ کی اولاد کے بیڈ رومز تک وہ لوگ پہنچ جاتے ہیں جن سے عام زندگی میں ملنے سے روکنے کے لیے آپ اپنے بچوں پر ہر طرح کی سختی کر سکتے ہیں۔